وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے نہایت قابل احترام تحریکی بھائیوں ساتھیوں، کل جب میں مغرب کے وقت مسجد میں داخل ہوا تو میرے بھائی مولانا سید عارف شیرازی صاحب خطاب فرما رہے تھے، اور میں تو یہ سمجھا کہ میرا مضمون تو ادا ہو گیا، اب مجھے چھٹی مل جائے گی، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ العلم بالتکرار، چیز کا اعادہ کرنے سے، تکرار کرنے سے اضافہ ہوتا ہے علم میں، اور پھر التکرار یفید التاکید، تکرار جو ہے وہ تاکید کا فائدہ بھی دیتی ہے کہ یہ بات معمولی نہیں ہے، اس کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ تو میں عرض کروں گا کہ جس انقلاب کا پرچم لے کر ہم اٹھے ہیں، جس اقامت دین کے تصور کے ساتھ ہم منظم ہوئے ہیں، اور جس جد و جہد میں یہ قافلہ رواں دواں ہے، اس کے اندر صاحب انقلاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس انقلاب کو برپا کیا تو اس کے مقاصد بھی بالکل واضح تھے کہ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، اس کے ذرائع بھی موجود تھے، نصاب بھی تھا، اور وہ قرآن مجید کی شکل میں آ رہا تھا۔ مرکز بھی تھا کہ مساجد کو بیت اللہ، پھر مسجد نبوی، مسجد قباء، یہ مراکز بھی موجود تھے، جماعت بھی موجود تھی، وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، اور داعی بھی موجود تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ طریقہ کار جو قرآن مجید نے بیان کیا، اس میں 3 باتیں 4 مقامات پہ بڑے واضح الفاظ میں بیان ہوئی۔ سورہ بقرہ میں 2 دفعہ، آل عمران میں 1 دفعہ، اور سورہ صف میں 1 دفعہ۔ اس کے اندر یہ لفظ موجود ہے، وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اسی لیے بانی تحریک نے وہ جو ہمیں ایک ماٹو دیا، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ زمام کار فساق و فجار سے لے کر صالحین کے ہاتھ میں دی جائے، تو صالحین ہوں گے تو وہ زمام کار لیں گے، لہذا صالحین کا وہ تصور لے کر جو تنظیم اور جو تحریک برپا ہونی ہے، اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ تزکیے کا اہتمام کرے۔ تزکیہ کیا ہے؟ لغوی معنی اس کے یہی ہیں کہ بڑھانا، نشو و نما دینا، پاک صاف کرنا۔ تزکیے کا عمل انسان کی ذات کو نشو و نما دیتا ہے، وہ جسمانی طور پہ نہ صحیح، روحانی طور پہ۔ اور انسان جو ہے وہ جسم سے نہیں ہے، آدمیت لحم و شحم و پوست نیست۔ انسان
یہ لبادہ ہے انسان کا، اصل انسان تو اس کے وجود کے اندر ہے، اس کی روح ہے، اس کا باطن ہے۔ جب تک وہ ٹھیک نہ ہو تو ظاہری صورت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، ظاہری صورت تو ابو لہب کی بھی بڑی اچھی تھی، اسے ابو لہب کہتے تھے، شعلوں والا، یعنی اس کا چہرہ اتنا گلنار تھا کہ اس کو ابو لہب کہتے تھے۔ تو ظاہری صورت تو اس کی بھی بڑی شاندار تھی، لیکن اندر اس کے انسان موجود نہیں تھا، تو اس کا انجام کیا ہوا؟ تبت یدا ابی لہب۔ تو یہ اندر جو ہے نا، یہی اصل چیز ہے، اس کو ٹھیک کرنا، فرد صالح کو تیار کرنا، پھر اس کو اجتماعیت کے دائرے میں لے کر آنا، یہ انقلاب کا راستہ ہے۔ آپ اس طریقے سے اگر ہٹ جائیں گے جو نبوی طریقہ کار ہے، تو پھر آپ کبھی اس انقلاب کو برپا نہیں کر سکتے۔ اگر کبھی نام و عنوان سے برپا ہو بھی جائے تو اس کے وہ نتائج اور اثرات نہیں ہو سکتے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج سے، آپ کے طریقہ مبارکہ سے ہٹا ہوا۔ اس لیے یہ بات جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہوا وہ شخص جس نے تزکیہ کیا۔ پہلی چیز جو ہے وہ مقصد ہے کامیابی، تزکا یہ ذریعہ ہے۔ مقصد پیش نظر ہو، ظاہر ہدف سامنے ہوگا تو آدمی بڑھے گا، منزل متعین ہوگی تو اس کی طرف سفر کرے گا۔ اور میں اور آپ جس نعرے کے تحت، جس مشن کے تحت اکٹھے ہیں، یہ تو وہ ہے جس اقبال نے کہا تھا، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ ہمارا مشن محض اس دنیا کے اندر کسی چیز کا حصول نہیں ہے، ہماری تمام تر جو کوشش ہے وہ اس سے بہت آگے ہے۔ یہ تو اس کا راستہ ہے، یہ منزل نہیں ہے، یہ تو صرف راستہ ہے۔ اس کو منزل سمجھنے والے تو پھر ہوس اقتدار میں ہی مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جان مٹھا اگلا کہہ ڈٹھا۔ تو اس تصور کے ساتھ تو نہیں چلنا ہے۔ یہ جو تزکیہ ہے اس کے 3 مراتب ہیں، 3 اقسام ہیں: تطہیر افکار، تطہیر نیت اور تطہیر عمل۔ افکار کی تطہیر یہ ہے کہ گمراہی کے کفریہ اور شرکیہ عقائد سے اپنے عقیدے کو، اپنے من کو صاف کر دینا۔ اس جگہ کفر و ضلالت کے بجائے ایمان جگہ پکڑے، کیونکہ ایمان کی جگہ بھی یہی ہے۔ یہ دل جو ہے نا، یہی مقام ایمان ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اور یہ جو اقرار باللسان ہے، یہ تو اس کا ضمن ہے، اصل چیز تو یہ ہے۔ اگر یہ باللسان بھی باقاعدہ اس کی اصل اور بنیاد ہوتی تو منافق کے ایمان کو بھی قبول کر لیا جاتا۔ وہ بھی کہتا ہے آمنا باللہ و بالیوم الآخر، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وما ہم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہیں۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ منہ سے تو کہتے ہیں، جو منہ سے کہتے ہیں وہ دل میں نہیں ہے۔ تو اس کو دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے، اور اس کا جامع عنوان جو ہے، آپ توحید کہہ لیں، آپ رسالت کہہ لیں، آپ آخرت کہہ لیں، جامع نام جو ہے وہ کیا ہے؟ ایمان۔ پہلی منزل تو یہی ہے، اس کے بغیر تو باقی کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے۔
گویا یہ سرکاری مور ہے جس کے بغیر آپ کا نوٹ اصلی نہیں ہو سکتا، کہیں بھی یہ سکہ نہیں چل سکتا اگر اس پر ایمان کی تصدیق نہ ہو۔ اسی لیے جن کے ہاں ایمان نہیں ہے ان کے بارے میں فرمایا حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کے اعمال کو ہم ختم کر دیں گے، کوئی میزان قائم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ سب کچھ جعلی ہے، اصلی ہے ہی نہیں۔ اس لیے پہلی چیز تو ہے ایمان، یہ تطہیر افکار ہے، یہ تزکیے کا پہلا پتھر ہے کہ آپ کے اندر ایمان و یقین کی وہ شمع روشن ہو جائے جو آپ کے جذبات کو اس کام کے لیے کھڑا کر دے۔ دوسری چیز ہے تطہیر نیت، اس کا مقام بھی دل ہے، اس کا مقام بھی، نیت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے۔ اصل مقام نیت کیا ہے؟ دل ہے۔ اسی لیے کہا انما الاعمال بالنیات۔ اچھا، ایمان کے باب میں ایک بات ذکر کرنی رہ گئی کہ اہل کتاب کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ نساء آیت نمبر 50 میں کہا گیا کہ آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو کتاب دیے گئے، ان کا دعویٰ ہے کہ وہ تزکیے والے ہیں، پاک صاف ہیں۔ فرمایا بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزگی اور صفائی عطا کرتا ہے۔ ساتھ ہی آیت جو ہے اس کے اندر پھر اس کے برعکس جو موجود ہے اس کو ذکر کیا، فرمایا کیا تم نے دیکھا نہیں ان کو جو کتاب دیے گئے، یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ ایمان رکھتے ہیں جبت پر اور طاغوت پر۔ جبت ساحر اور کاہن کو بھی کہا گیا، بت کو بھی کہا گیا، اور طاغوت کیا ہے؟ طاغوت کل من یحکم بالباطل فہو الطاغوت، جو اللہ کی بات منوانے کے بجائے اپنی بات منوانے کی کوشش کرے اللہ کی بات کے مقابلے میں، کل من یحکم بالباطل فہو الطاغوت۔ چونکہ یہ لفظ طغیان جو ہے وہ حد سے نکلنے کا نام ہے، طغیانی اسی کو کہتے ہیں جب پانی اپنی حدود سے باہر نکل جائے تو اس کو کہتے ہیں دریا میں طغیانی آ گئی۔ جب بندہ بندگی کی حدود سے نکل جائے، آقا ہی بن بیٹھے، مالک ہی بن بیٹھے، اپنے فیصلے نافذ کرنا شروع کر دے، اللہ کے حکم کو پیچھے کر دے، اس کے مقابلے میں اپنا حکم اپنا قانون لے آئے، تو وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ کل من یحکم بالباطل فہو الطاغوت۔ تو یہ بتا دیا ہے کہ ایمان کا صرف دعویٰ کافی نہیں ہے، اس کا شعور بھی چاہیے۔ یہاں وہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ ہی معبود واحد ہے اور اس کے حکم کے سوا، اس کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کا حکم قابل تسلیم نہیں ہے۔ تو تطہیر نیت کیا ہے کہ آپ جو کچھ بھی کریں اپنے آپ کو یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہ کریں، کس کو راضی کرنے کے لیے کریں؟ اللہ کو راضی کریں۔ فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ، جس نے ہجرت کیا، ہجرت کے بعد میں یہ بات بیان کی گئی کہ اہل ایمان نے ہجرت کی مکہ سے، تو بتایا گیا کہ جس نے اللہ اور رسول کی خاطر ہجرت کی فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو ان کا مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کے رسول کی پیروی کرنا ہے۔ ومن كانت ہجرتہ الی الدنیا او امرأۃ یتزوجھا، جس کے دنیا کی خاطر ہجرت کی، ہجرت کے معنی ہیں چھوڑ دینا، وطن کو چھوڑ دینے کا نام کیا ہے؟ ہجرت ہے۔ دنیاوی مقاصد کے لیے، حصول دنیا کے لیے ہجرت کی، یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، یہ خاص پہلو تھا جس کے پس منظر میں یہ ارشاد فرمایا گیا، تو فرمایا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ،
تو اس کی ہجرت تو اسی کے لیے ہے جس کے لیے اس نے کی ہے، اس کو اس کا کوئی حاصل اللہ کے ہاں سے نہیں ملے گا، اسی لیے یہ بات کہی ہے۔ اور اخلاص نیت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ ریاکاری ہے، نمائش ہے، دکھاوا ہے، کہ آپ نماز پڑھیں دکھاوے کے لیے، آپ روزہ رکھیں دکھاوے کے لیے، آپ حج کریں حاجی کہلانے کے لیے، آپ کوئی مسجد بنائیں اپنا کتبہ لگانے کے لیے۔ تو یاد رکھیں، من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ اس لیے اپنے ہر عمل میں ایک بات کو ایسے رواں کر دو جیسے انسانی جسم میں خون چلتا ہے، اور وہ ہے اخلاص، خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر کام کو کیجیے، ہر کام کو۔ صدقہ خیرات کرتے ہیں تو بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اسی لیے کہا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور ایذا دے کر ضائع مت کرو۔ اللہ کی رضا کی خاطر دیا ہے، اسی کو راضی کرنا مقصود ہے۔ تو اخلاص نیت ہر کام میں یہ بہت ضروری ہے، اور اخلاص نیت کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، دنیا راضی ہو یا نہ ہو پرواہ نہیں، جو آج زمانہ خلاف ہے، رستہ وہی چلوں گا جو ٹھیک اور صاف ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے تطہیر اعمال، کہ آپ کے عمل صاف ستھرے ہو جائیں۔ اور صاف ستھرا عمل کون سا ہے؟ جسے اللہ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر قرار دیا، عمل صالح کہا نا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ جہاں بھی ذکر آیا ہے ایمان کے ساتھ کس کا ذکر آیا ہے؟ اعمال صالحہ کا۔ ہر وہ عمل جو اللہ کو پسند ہے وہ عمل صالح ہے، اور اس کی تشریح تو پھر قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو یہ جو عمل ہے، دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا جامع عنوان اگر قرار دیں، عمل کی تطہیر اور تزکیے کا نام بن جائے گا تقویٰ۔ کیا بنے گا؟ اور تقوی کا مقام بھی دل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یشیر الی صدرہ ثلاث، 3 دفعہ اس دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا۔ تقوی کیا ہے؟ کہ آپ اللہ سے ڈر رہے ہیں، اور اس سے ڈر کر اس کی نافرمانی کرنے کے اپنے اندر ہمت نہیں پاتے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں فرمایا تھا نا کہ اے عمر، کبھی آپ کسی ایسے راستے پہ چلے ہیں جہاں خاردار جھاڑیاں ہوں، کانٹے بکھرے ہوئے ہوں؟ کہا ہاں، ایسا اتفاق ہوتا رہتا۔ تو کیسے چلتے ہیں؟ کہا پاؤں پھونک پھونک کر، دامن بچا بچا کر۔ فرمایا یہی تقویٰ ہے۔ زندگی کے اس سفر میں اپنے قدموں کو بھی بچائیے، اپنے دامن کو بھی بچائیے۔ کس سے؟ گناہ کے کانٹوں سے۔ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، گناہ ہے، گناہ سیاہی ہے، گناہ نجاست ہے۔ جس طرح شرک نجاست ہے کہ انما المشرکون نجس، اسی طرح گناہ بھی نجاست ہے اور نیکی پاکیزگی ہے۔ دیکھیے، پاکیزگی کا تصور تو ہمارے سامنے ایک عام سی چیز ہے نا۔ ہم 2 لفظ اصطلاح شریعت میں پاتے ہیں، طہارت اور تزکیہ۔ طہارت ظاہر کی پاکیزگی کا نام ہے، اور تزکیہ باطن کی پاکیزگی کا نام ہے۔ آپ جب وضو کریں گے تو اس کو آپ طہارت کہیں گے، غسل کریں گے اس کو آپ طہارت کہیں گے، تیمم کریں گے اس کو آپ طہارت کہیں گے، اور جب اندر کی صفائی مقصود ہوگی تو اس کو کیا کہیں گے؟ تزکیہ کہیں گے۔ اس لیے
یہ تو بات ہو گئی کہ تزکیے کی حقیقت کیا ہے۔ 3 باتوں میں، 3 دائروں میں اس عمل کو موجود ہونا چاہیے۔ نظریہ بالکل صاف ستھرا ہو، ایمان کی شکل میں موجود ہو، نیت اخلاص سے بھری ہوئی ہو، اور اعمال تقوی کے معیار پہ پورے اترتے ہوں، تو یہ شخص کامیاب ہو گیا۔ فلاح کہتے ہیں کاشتکار کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ جو کاشتکار ہوتا ہے وہ زمین کو پہلے صاف کرتا ہے نا، کہ ویسے ہی بیج جا کے ڈال دیتا ہے۔ اگر وہ ہل نہ چلائے، اگر وہ خضرا پودوں کو بیج سے نہ نکالے اور ویسے ہی جا کر بیج پھینک کے آ جائے، نتیجہ حاصل ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ جو اس کا مقصود ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ وہ زمین کو تیار کرے گا، صاف ستھرا کرے گا، ہل چلائے گا، اس سے خضرا پودوں کو نکالے گا، اس کے بعد بیج ڈالے گا، پھر اس کو مقصد حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ افلاح اسی سے ہے۔ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے من کی پاکیزگی کی، اور یہ من بڑی چیز ہے۔ کسی نے کہا تھا، خوب کہا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ یعنی تیرے نیک بد بننے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں، لوگوں اگر تم سب کے سب نیک ہو جاؤ، کوئی ایک فرد بھی برا نہ رہے، ما زاد فی ملکی شیئا، میری بادشاہی میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا۔ اور اگر سب کے سب برے ہو جاؤ، ما نقص ذالک فی ملکی شیئا، میری بادشاہی میں ذرہ برابر کمی نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائی، نیکی میری ضرورت ہے، ایمان میری ضرورت ہے، اس لیے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اپنی فکر تو کر نا کہ مجھے بچنا کس طرح ہے، مجھے نقصان سے کیسے بچنا ہے، مجھے خسران سے کیسے بچنا ہے، تباہی سے کیسے محفوظ رہنا ہے۔ اس کے لیے یہ لازم ہے کہ تو اپنے آپ کو پہچان لے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ انسان جو ہے اس کا تزکیہ، یہ اس کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ نہیں، دوسرے مقام پہ بھی یہی الفاظ ہیں، قد افلح من زکاہا، قد افلح من زکاہا۔ پکی بات ہے کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور عزیزوں، اس کے بعد یہ بات بتائی ہے کہ تزکیے کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ موانع۔ فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ اگر تزکیے کے راستے پہ تم نہیں آ رہے، تزکیے کے مقام کو تم نہیں پا رہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہیں دنیا سے پیار ہو گیا ہے، تم دنیا ہی کے ہو کر رہ گئے ہو۔ اس کو کہتے ہیں حب دنیا۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر خرابی کی جڑ ہے۔ اگر آدمی اللہ کی حکومت کے بجائے، اللہ کے اقتدار کے بجائے، اللہ کی حاکمیت کے بجائے اپنی حاکمیت کی کوشش کرتا ہے تو یہ تباہی ہے۔ اگر اس کی جنگ اللہ کی حاکمیت کے لیے ہے تو یہ کامیابی ہے۔ ہوس زر ہو، ہوس جاہ ہو، ہوس مال ہو، یہ سب حب دنیا ہے، اور یہ معنی ہے تزکیے۔ علاج کیا ہے؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اسی لیے سورہ آل عمران میں فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذہب والفضہ والخیل المسومہ والانعام والحرث
ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ تمہیں تو یہ چیزیں پیاری لگتی ہیں نا، کوٹھیاں ہوں، کاریں ہوں، آل اولاد ہو، مال و زر ہو، زمینیں اور جاگیریں ہوں، اچھے مکانات ہوں، بیٹے ہوں اور بیویاں ہوں، تو زین للناس، یہ لوگوں کے لیے خوشنما بنائی گئی ہے۔ اسی میں تو امتحان ہے کہ یہ اسی کا ہو کر رہتا ہے یا میرا بنتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس کا علاج کیا ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جانا تو اللہ کے پاس ہے نا۔ یہ بیوی بچے بھی رہ جائیں گے، یہ مال و زر بھی رہ جائے گا، دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیدھ پھولوں پر، ہوئے گا ایک دن مردہ جو کیڑوں نے کھانا ہے۔ بات تو اتنی سی ہے کہ تو اگر ان چیزوں کا اسیر ہو کر رہ جائے گا، یہ مقصد نہیں بننا چاہیے، ان کو ذرائع کے طور پہ تو استعمال کیجئے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، اسی کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ تو میں اس ساری گفتگو کے آخر میں یہ بات عرض کروں گا کہ ہم جس بڑے مشن کو، یہ چونکہ کار نبوت ہے، تزکیے کا عمل بھی کار نبوت ہے، تلاوت آیات بھی کار نبوت ہے، اور تعلیم کتاب و حکمت بھی کار نبوت ہے۔ اب یہ تزکیے کا عمل ہوگا کیسے؟ آخری بات، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اللہ کو یاد کرنا، اور نماز کا بطور خاص حوالہ ہے، اس لیے کہ ذکر الہی کی سب سے خوبصورت شکل جو ہے، جامع شکل جو ہے، وہ کیا ہے؟ نماز۔ اقم الصلاۃ لذکری، اور پھر بات اتنی سی نہیں ہے۔ اسلام تو وہ دین ہے جو بندگی رب کے جامع عنوان کے تحت ہے۔ بندگی تو زندگی کے تمام اعمال پہ محیط ہے، لیکن عبادت کے شعار میں، علامت میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے اور زکوٰۃ ہے۔ یہ 4 ارکان ہیں نا اسلام کی۔ اسے بنیاد کہا ہے، عمارت نہیں کہا ہے۔ بنیاد عمارت نہیں ہوتی، بنیاد پر عمارت کھڑی ہوتی ہے، انہی پہ آپ نے کھڑا کرنا ہے۔ تو نماز اللہ کے ذکر کی بہت ہی جامع شکل ہے۔ یہ علاج ہے آپ کے کبر و غرور کا، آپ کے اندر احساس بندگی پیدا کرتی ہے، عاجزی پیدا کرتی ہے، جب آپ ہاتھ باندھ کے قبلہ رخ ہو کے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں کوئی بڑی شے نہیں ہوں، بڑی قوت نہیں ہے میرے پاس، میں بہت عقل کل بھی نہیں ہوں، اللہ تیری ہی بندگی کریں گے ہم، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں کہ ہم عاجز ہیں، تو غالب ہے، تو قادر ہے، تو تیرے آگے سوال ہے۔ نماز آدمی اس ماتھے کو زمین پہ رکھتا ہے جو انتہائی عاجزی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے۔ تو عاجزی کی انتہا ہے کہ اپنا ماتھا اپنے رب کے آگے زمین پہ رکھ دیا اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو سب سے اعلیٰ ہے، بلند و بالا ہے۔ اس لیے روزہ ہے تو وہ آپ کی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ انسان کو بے رخ کرنے والی چیز خواہشات کا ہجوم ہے، اور یہ تو ہوتا ہے انسان کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گول دائرہ لگایا، اس کے درمیان ایک خط کھینچا، اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی لکیریں لگائیں، فرمایا یہ انسان کی زندگی ہے، اس سے جو لکیر باہر نکلی ہوئی تھی، فرمایا یہ اس کی خواہشات ہیں، یعنی زندگی سے بھی بڑھ کر خواہشات ابھرتی ہیں، اور اسے ہوا کہا گیا۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جو اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنائے بیٹھا ہے؟
وہ اپنے نفس کے آگے سجدہ تو نہیں کرتا، چڑھاوا تو نہیں چڑھاتا، لیکن وہ اس کی بات مانتا ہے، اور یہی خرابی کی وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے وجود میں اللہ نے دو قوتیں رکھی ہیں، ایک خیر کی اور ایک شر کی۔ خیر کی قوت کا نام نفس لوامہ یا مطمئنہ ہے، شر کی قوت کا نام نفس امارہ ہے۔ ان دونوں کے درمیان کشمکش ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے بندے، تیرے وجود کے اندر ایک جد و جہد جاری ہے خیر اور شر کی۔ اگر تو یہاں خیر کو غالب کر لے گا تو پھر پوری دنیا میں خیر کے غلبے کی جد و جہد تیرے لیے آسان ہو جائے گی۔ لیکن اگر تو یہاں خیر کو غالب نہیں کر سکتا، وہ پنجابی کہتے ہیں اپنا بیڑا صاف کو نہیں تو دوسرے نے بیڑا صاف کرنا، تو پھر یہ بات نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ نے سورہ مزمل سنی، اس کے اندر جس بات کا تذکرہ ہے، یہ وہ چیز ہے جو اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو۔ زکوٰۃ کو بھی اسی لیے زکوٰۃ کہتے ہیں کہ اس سے مال کی نشو و نما ہوتی ہے، برکت بڑھتی ہے۔ گنتی کم ہو سکتی ہے، فوائد بڑھ جاتے ہیں۔ لوگ گنتی کا حساب لگاتے ہیں کہ زکوٰۃ نکالی تو پیسے کم ہو گئے، ظاہر ہے گنتی تو کم ہو جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ نے اس کے اندر خیر و برکت رکھی ہے، کم گنتی کے باوجود زیادہ فوائد اس کے اندر موجود ہیں، اور مال بعض اوقات بہت زیادہ ہوتے ہیں، فوائد کے بجائے معاملہ الٹ ہو جاتا ہے۔ حج ان سب کا جامع ہے، تفصیل میں نہیں جا سکتا، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور تزکیہ نفس کا یہ عمل ہمیں اپنے آپ میں جاری و ساری رکھنا چاہیے، نماز کی صورت میں۔ اور نماز صرف فرض کا نام نہیں ہے، یہ سورہ مزمل میں تہجد کا ذکر ہوا، اور اس کے ذکر میں یہ بات کہی گئی کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ دو باتیں، عزائم میں پختگی، مضبوطی اور بلندی، اور بات کے اندر درستگی۔ جب آپ کا اللہ سے تعلق بڑھ جائے گا تو آپ کی زبان سے جو بات نکلے گی وہ ایسے ویسے تو نہیں ہوگی، اس کے اندر وہ نور چمک رہا ہوگا جو آپ کو تہجد کی صورت میں یاد الہی کی صورت میں ملا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب اپنے رب سے جو لو لگاتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ تو اللہ تو جسم سے پاک ہے، تو زبان بننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہی کہتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، وہ وہی کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، وہ ادھر ہی جاتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، یہ اس کی کیفیت بن جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ ذکر الہی اور نماز، ذکر کی اقسام اور بھی ہیں۔ فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اہل ایمان کا تو خاصہ ہے کہ اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرتے ہیں، اور اہل دانش بھی وہی ہیں۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے، یعنی ہر حال میں، ہتھ کارول دل یارول، یعنی آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کھانا کھانے لگے ہیں تو پیٹ تو اپنا بھرنا ہے، لیکن کس سے شروع کریں گے؟ بسم اللہ۔ کھا چکے ہیں، غرض تو آپ کی پوری ہوئی، لیکن یاد کس کو کریں گے؟ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ علی ھذا القیاس، بلندی پہ چڑھ رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، یعنی میں جتنا بھی بلندیوں پر چلا جاؤں اللہ سے بڑا اتر رہے ہیں، تو آپ گویا اقرار کر رہے ہیں سبحان اللہ۔ زوال سے، بلندی سے پستی کی طرف آنے سے اللہ پاک ہے، ہم تو بندے ہیں، کبھی نشیب کبھی فراز۔ تو اس لیے یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ کامیابی کا راستہ یہی ہے، اور کامیابی کا وہ تصور سمجھنے کی کوشش کیجئے جو قرآن مجید نے دیا ہے۔ اور قرآن مجید تزکیے کا سب سے اہم ذریعہ ہے،
آخری بات آخری حدیث کے ساتھ کہ ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید فی الماء، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو پانی سے زنگ لگتا ہے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کا زنگ اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا تلاوت قرآن اور ذکر الہی، یہ دلوں کا زنگ دور کرتا ہے۔ آپ ذمہ داران جماعت ہیں، آپ پوری جماعت کو لیڈ کر رہے ہیں، اگر آپ کی تلاوت میں کمی ہو، آپ کا ذوق تلاوت برائے نام ہو، تو پھر آپ اس کام کو کما حق ادا نہیں کر پائیں گے۔ لہذا تلاوت و ذکر کا اہتمام کیجیے، نوافل و فرائض کا اہتمام کرنا، صدقات و خیرات کا اہتمام کرنا، یہ قلب کی پاکیزگی کے اہم ذرائع ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں وہ قلب دے جو ایمان سے، اخلاص سے اور تقوی سے معمور ہو، مزین ہو۔ اللہ ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جن سے وہ راضی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الہ العالمین، مختلف بستیوں سے یہ تیرے بندے، تیرے دین کے غلبے کی جدوجہد کرنے والے یہاں جمع ہوئے ہیں، اسی فکر کے لیے کہ ہم اپنی اصلاح اور پھر معاشرے کی اصلاح، نظام کی اصلاح، کہ اس کار عظیم کو، اس کار نبوت کو کس طرح انجام دیں۔ اللہ ہمیں رہنمائی بھی فرما، ہمیں اس کے لیے ہمت اور توفیق بھی عطا فرما، عزم و حوصلہ بھی عطا فرما۔ الہ العالمین، مشکلات بے حد ہیں اور ماحول برائی کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ اللہ ان تاریکیوں میں ہمیں حق کی شمع جلانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، جو لوگ غلبہ حق کے راستے میں رکاوٹ ہیں انہیں ہدایت عطا فرما۔ اللہ اگر وہ تیرے علم میں ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو قوم و ملک کو ان سے نجات عطا فرما۔ الہ العالمین، یہ خطہ پاک جو کلمے کے نظام کے لیے حاصل ہوا، اللہ اس میں کلمے کے نظام کو جاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ہم سب اپنی خطاؤں اور گناہوں کے باوجود تیری رحمت سے مایوس نہیں ہیں۔ جو بھی وبائیں اور بلائیں ہمارے اوپر مسلط ہو گئی ہیں، یا اللہ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ان وباؤں سے، ان بلاؤں سے نجات عطا فرما۔ الہ العالمین، ہمیں اس فتنے کے دور میں ایمان پر استقامت عطا فرما، ایمان پر استقامت عطا فرما، ایمان میں قوت پیدا فرما کہ ہم ہر فتنہ دجل کو رد کر سکیں، اس کا مقابلہ کر سکیں۔ وہ عزم و ہمت عطا فرما، وہ حوصلہ عطا فرما۔ الہ العالمین، جسمانی و روحانی بیماروں کو جسماً و روحاً شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ، ہمارا یہ سفر کرنا، یہاں جمع ہونا، یہاں تیری باتوں کا تذکرہ کرنا، تیرے حبیب کا تذکرہ کرنا، یا اللہ اسے قبول و منظور فرما۔ اسے ہماری تحریک کے لیے مزید تقویت کا ذریعہ بنا، ہمارے عزائم کو جلا بخش، ہمارے قدموں کو تیز فرما اور منزل کو آسان فرما، باطل کو ناکام فرما، حق کو کامیاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا